السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے کیا حرام کھانے والے کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ تو ناظرین، عبادت ایک پاک چیز ہے۔ عبادت کرنا، اس سے انسان پاک ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان مقبول ہوتا ہے۔ اور حرام مال کھانا اور کسی غیر کا مال کھانا یہ ایک ناپاک چیز ہے۔ تو پاک اور ناپاک جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ ناپاک پاک چیز کو بھی پلید کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بھائیو، عبادت روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، فرض واجب جتنی عبادات ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہیں یہ تمام عبادت میں آتی ہیں۔ تو جو انسان ایک لقمہ بھی حرام کھا لے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو سفر کر رہا ہے اور سفر میں وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہو جاتا ہے، اس کے بال بکھر جاتے ہیں پریشانی کی وجہ سے، اور اس کے پاس کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پکارتا ہے رب العالمین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ تو جس کا لباس بھی حرام کا ہو اور کھانا پینا بھی حرام کا ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ مثال میں یہ سفر کی حدیث پیش کی ہے، ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سفر میں جو شخص ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس پہ مشکلات آتی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ جب آپ کسی جگہ سفر کریں تو جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو واپس گھر آ جائیں۔ تو یہ مسافر بھی ہے اور پھر بھوکا بھی ہے اور پھر اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، مطلب عاجزی بھی اس کے اوپر پوری ہے، اور آدھی رات کا وقت بھی ہے جو عبادت اور دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، تو اللہ رب العزت اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا تو اصل عبادت ہے۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کا تہجد، اس کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ کیسے قبول ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، جو شخص حرام کرتا ہے تو اس کی کسی قسم کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرض نماز پڑھتا ہے لیکن البتہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ فرض نماز جب اس نے ادا کر لی ثواب تو اس کو بالکل نہیں ملے گا، لیکن وہ فرض اس کا نفس فرض اس کا ادا ہو جائے گا، اس کے ذمے جو رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی وہ نکل گئی، باقی اس کو ثواب کوئی بھی نہیں ملتا۔ تو کیا فائدہ ہوا جو ثواب ہی نہیں ملے، اجر ہی نہیں ملے؟ تو میرے بھائیوں، حرام مال سے بچیں۔ اب جو آپ کی آئندہ نسل ہے، جو آپ کی اولاد ہے، وہ حرام مال سے جب پلے گی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بدن حرام مال پہ پلتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو آپ کے بچے حرام مال پہ پلیں گے، حرام مال کے ذریعے وہ بڑے ہوں گے، تو اب وہ ایک تو آپ کے نافرمان بنیں گے، ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے اور گناہوں کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔